تھوڑی کرکٹ تھوڑی سیاست کے ساتھ میں ہوں ایاز خان۔ دوستو، آج 28 مئی ہے، پاکستان کی تاریخ میں انتہائی اہم دن۔ یہ وہ دن ہے جب 1998 میں سپہر 3:15 پہ ہم نے 5 ایٹمی دھماکے کیے تھے اور اعلان کر دیا تھا کہ آج سے ہم ایٹمی طاقت ہیں۔ اس کے 2 دن بعد 30 مئی کو ہم نے 2 اور دھماکے کیے اور ان کی تعداد 7 ہو گئی، اور اس طرح سے ہم دنیا کی 7ویں ایٹمی پاور بن گئے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ 11 سے 13 مئی 1998 سیم ایئر ہے، سیم مہینہ ہے، انڈیا نے پوکھرام میں 5 ایٹمی دھماکے کیے تھے اور وہ 6ٹی ایٹمی طاقت بنی تھی۔ اور مجھے یاد ہے وہ ایٹمی دھماکوں کے بعد جس طرح سے آوازیں اٹھ رہی تھیں انڈیا میں شدت پسندوں سے، انتہا پسندوں سے، وہ کہہ رہے تھے کہ بس اب ہم نے کشمیر فتح کر لینا ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ اکھنڈ بھارت کا دور آ گیا، آپ پاکستان صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، اور اس طرح کی بے شمار چیزیں آ رہی تھی۔ لیکن جب ہمارے دھماکے ہوئے تو ان کی بولتی بند ہوگی۔ آج اس کی سٹوری میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ اس دور میں اخبارات میں کیا ماحول ہوا کرتا تھا۔ مجھے یاد ہے میں نوائے وقت میں تھا اور ایک زمینہ ہم نے تیار کیا ہوا تھا، کیونکہ ہمیں اندازہ تھا کتنے ایٹمی دھماکے ہونے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چیف ایڈیٹر نوائے وقت کے مجید نظامی مرحوم وہاں نواز شریف کے ساتھ تھے جب یہ دھماکے ہوئے، اور بھی سینئر جرنلسٹ تھے، رپورٹرز بھی تھے، بے شمار لوگ تھے۔ تو ہوا یہ کہ جیسے ہی ایٹمی دھماکے ہوئے، مجید نظامی صاحب کا فون آیا، ارشاد عارف صاحب ہمارے ڈپٹی ایڈیٹر تھے اس وقت، اور انہوں نے مبارک دی کہ بہت مبارک ہو، پاکستان ایٹمی طاقت بن گیا، ہم نے 5 دھماکے کر دیے۔ ارشاد عارف صاحب نے مجھے بلوایا، میں شفٹ انچارج تھا اس وقت، اور زمینہ میں نے تیار کیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا بھی مبارک ہو، نظامی صاحب نے بتا دیا کہ دھماکے ہو گئے ہیں۔ تو میں نے کہا جی ویری گڈ، یہ تو زبردست ہو گیا۔ سب سے پہلے زمینہ ہمارا مارکیٹ میں جائے گا۔ جین زی کو میں یہ بتا دوں کہ اس دور کا زمینہ آج کی بریکنگ نیوز ہوا کرتی تھی۔ بہت بڑے ایونٹ پہ ہم کو اس طرح کے زمینے نکالا کرتے تھے، اور وہ مارکیٹ میں جاتے ہی لوگ ہاتھوں ہاتھ خرید لیتے تھے اس زمینے کو، کیونکہ ظاہر اور تو کوئی سورس تھا نہیں کہ اس طرح سے آئے گا۔ وہ ایک سرکاری چینل جو اس وقت بھی ہوا کرتا تھا، وہ صرف بلیٹنز میں ہی اس طرح کی چیز دیتا تھا، اور تو کوئی سورس تھا نہیں انفارمیشن کا، یا ریڈیو پہ آپ سن لیا کرتے تھے۔ تو وہ جیسے ہی میں نے وہ کہا کہ جی بس ٹھیک ہے اب یہ زمینہ چھاپنا شروع کریں، تو مجھے ارشاد عارف صاحب نے دوبارہ بلوا لیا۔ کہنے لگے یار وہ نظامی صاحب کی کال آئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ نے زمینہ مارکیٹ میں تو نہیں بھیجا، ابھی روک دیں اس کو۔ میں نے کہا جی کیوں؟ تو کہنے لگے کہ نواز شریف صاحب جو پرائم منسٹر تھے اس وقت، اور میں انہیں آپ کو یاد ہے قائد کہا کرتا ہوں، وہ اناؤنس کریں گے اس کو فورن میڈیا کے سامنے، انٹرنیشنل جرنلسٹ یہاں ہوں گے، ان کے درمیان اناؤنس کریں گے، تو ابھی آپ نے زمینہ نہیں چھاپنا۔ تو میں نے اب سوچا کہ میں نے کہا جب اتنی محنت سے ہم نے تیار کیا ہوا ہے اور ہمیں ایک موقع بھی مل رہا ہے کہ وہ ہوتا ہے اب چینلز کی دوڑ میں کہ آپ وہ سیکنڈز کے حساب ہو رہا ہوتا ہے کہ یار وہ فلاں بریکنگ کر گیا، ہم کہاں تھے، ہم نے بریکنگ ابھی تک کیوں نہیں کی۔ تو اسی طرح سے زمینہ کا بھی ہوتا تھا کہ یہ اب چونکہ ہم نے تیار کیا ہوا ہے اور مارکیٹ میں جائے گا، اور یہ تو ظاہر ہے ہم اس میں بازی لے جائیں گے، سبقت لے جائیں گے۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ پلیز نظامی صاحب سے ایک بات کریں، ان سے رابطہ کریں، ان سے یہ کہیں کہ زمینہ تمہارا آلریڈی مارکیٹ جا چکا ہے، حالانکہ اس وقت چھپ رہا تھا زمینہ، لیکن ظاہر ہے وہ یہ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا زمینہ گیا اور پھر وہ وہی بکا، ہم نے اور زمینہ ہمیں چھاپنا پڑا، اور باقی اخباروں کا پھر بہت بعد میں زمینہ آیا، کیونکہ اخبارات کے دفاتر قریب ہی ہوا کرتے تھے، زیادہ دور نہیں تھے۔ تو یہ بڑی ہمارے لیے وہ ایک اعزاز کی بات تھی، تو میں نے کہا یہ بھی آپ سے شیئر کروں۔ اس کے بعد نون لیگ جب بھی ایٹمی پروگرام کی بات ہوتی ہے، ایٹمی دھماکوں کی بات ہوتی ہے، تو سارا کریڈٹ قائد کو دے رہی ہوتی ہے۔ کبھی کبھار مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ ایٹم بم سیاستدانوں نے لیبارٹری میں تیار نہیں کیا تھا، یہ اتفاق فاؤنڈری میں بنا تھا، جس طرح سے وہ کریڈٹ قائد کو دے رہے ہوتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ سب سے بڑا کریڈٹ ذوالفقار علی بھٹو، جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی، ڈاکٹر عبد القدیر خان، سائنٹسٹ ہمارے ہیرو، جنہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے، اس میں بے شمار تھے، ابھی جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہے، ان کے والد بھی بشیر الدین بھی اس میں شامل تھے ان سائنسدانوں میں،
جنہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا تھا، اور بے شمار نام ہے اس میں. پھر نواز شریف صاحب کے بعد جنرل ضیاء آتے ہیں، انہوں نے پوری اس کی حفاظت کی. اور آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ وہ انڈیا بھی گئے تھے جب انڈیا نے فوجیں بارڈر پہ لگائی ہوئی تھی، اور انہوں نے جا کے راجیو گاندھی کو یہ بتایا تھا کہ کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، ہم ایٹمی قوت بن چکے ہیں. تو وہ بھی ایک ہسٹری ہے. اس کے بعد پھر کریڈٹ جاتا ہے غلام اسحاق خان. وہ بہت زیادہ انہوں نے بھی جہاں بھی رہے وہ فنڈز کی کمی نہیں ہونے دی گئی اس دوران اس پروجیکٹ کے لیے، اور یہ مسلسل پروجیکٹ چلتا رہا. بے شمار اور گمنام نام ہے اس میں جنہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا تھا، لیکن ظاہر ہے بنیاد بھٹو صاحب نے رکھی تھی. اور اس کے بعد اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دھماکے چونکہ نواز شریف جب پرائم منسٹر تھے تب ہم نے کیے، اعلان ہم نے تب کیا. ان کا کریڈٹ ہم ان سے نہیں لے سکتے، وہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن ناانصافی نہیں کرنی چاہیے. ڈاکٹر قدیر کا نام پتہ نہیں کیوں نون لیگ والے نہیں لیتے. چلے بھٹو صاحب کا نہ لیں، جنرل ضیاء کا نہ لیں، غلام اسحاق خان کا اور باقی لوگ اس میں جو تھے، لیکن ڈاکٹر قدیر کو ضرور کریڈٹ دیا کرے. مجھے یاد ہے اس وقت نظامی صاحب نے ایک بات بتائی تھی کہ جب نواز شریف صاحب نے ان سے پوچھا کہ نظامی صاحب کیا کیا جائے، دھماکے کریں یا نہ کریں، تو نظامی صاحب کے وہ الفاظ مجھے ابھی تک یاد ہیں جو انہوں نے قائد سے بولے تھے. انہوں نے کہا تھا نواز شریف صاحب یہ دھماکے کرنے پڑنے، تسی دھماکے نہ کیتے تو قوم تاڑے دھماکہ کر دے گی. یہ وہ الفاظ تھے. اور اس کے بعد پھر جو وہ کلیم کیا جاتا ہے جی وہ کلنٹن نے آفر کی تھی $5 ارب کی، جو بھی تھی، وہ ظاہر ہے آفرز تو ہوتی ہیں. ہم نے دیکھا کہ یوکرین سے کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ تمہاری حفاظت ہم کریں گے، تم ایٹمی پروگرام ترک کر دو، چھوڑ دو اس کو. لیکن اس کے بعد جو اس کی حالت ہوئی، ایٹمی طاقت ہتھیاروں کی دوڑ نہیں ہونی چاہیے، مولک ہتھیار تو بالکل نہیں ہونے چاہیے. لیکن کیا کیا جائے، یہ جو تلوار سے سلسلہ کبھی شروع ہوا ہوگا، اس کے بعد بندوق تک پہنچا، اور پھر توپ اور بڑھتے بڑھتے، اور اب تو جنگ بالکل مختلف ہو گئی ہے. اب تو ایٹمی اور روایتی جنگ کے درمیان بہت کچھ ہے جو بھی انڈیا کو ہم نے دکھایا. اور اس دن فیلڈ مارشل اس طرف اشارہ بھی کر رہے تھے اور بتا بھی رہے تھے کہ سائبر وار الگ سے ہے، اب میزائلز ہیں اور بے شمار چیزیں ایسی، ڈرونز ہیں جن سے اب جنگ لڑی جاتی ہے. ایٹمی جنگ لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ابھی ایران نے جو کیا ہے وہ ان کی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جی ماسکیٹو فلیٹ ہے، وہ مچھر بیڑا جسے کہہ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی کشتیاں وہ آتی ہیں اور وہ نقصان کر کے نکل جاتی ہیں. تو جنگ بہت تبدیل ہو گئی. بہرحال یہ کہانی آپ کو سنانی ضروری تھی کیونکہ 28 مئی ہی وہ دن ہے جب ہم ایٹمی طاقت بنے، اور ہم نے دنیا کو یہ بتایا کہ چھوٹا ملک ہونے کے باوجود ہم ایک بڑی طاقت ہیں، ایٹمی طاقت ہیں. اب صرف اگر کسی چیز کی کمی ہے اس ملک میں تو وہ معاشی طاقت بننے کی ہے، جس کے وعدے ہمارے حکمران کرتے ہیں لیکن آج تک اس پہ پورا نہیں اتر سکے. تو حکمران اگر کوئی اس طرح کا آ جائے جو پاکستان کو ایٹمی کے ساتھ معاشی طاقت بھی بنا دے، تو پھر یقین کریں کہ اس قوم کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ بہت بہادر اور بڑی قوم ہے، بڑی ٹیلنٹڈ قوم ہے. صرف ضرورت ایسے لیڈرز کی ہے جو اس کو ٹھیک ڈائریکشن پہ ڈال کے ترقی کی منازل طے کر لیں. بہت شکریہ.